معزز سامعین و ناظرین، آج میں ایک اہم ٹاپک پہ گفتگو کرانے لگا ہوں، جس کو عنوان دیا جا سکتا ہے القابات کے استعمال میں بے اعتدالیاں۔ آج کے ہمارے خاص انتہائی معزز اور محترم مہمان ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر محمد طارق صاحب حفظہ اللہ۔ ان سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ اس موضوع پر۔ تو سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ تک ان کے توسط سے بہت سی مفید باتیں انشاءاللہ پہنچیں گی۔ یہ موضوع اور یہ عنوان بہت نازک بھی ہے لیکن انتہائی اہم بھی ہے۔ اس میں بہت زیادہ تجاوزات ہیں، بے اعتدالیاں ہیں۔ تو میں زیادہ لمبی تمہید نہ بات کر کے میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، جس کا اظہار میں کروں ممکن ہے کہ آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہوگا، اور کیا اس کی جو ہے حقیقت ہے اور کیا ہونا چاہیے اس سلسلے میں، کہ دیکھتا ہوں کہ ہر آئرے غیرے کو ایسے ایسے القابات سے لوگ نوازتے ہیں کہ کبھی فرق اور تمیز کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کس رتبے والا شخص ہے اور فلاں کس رتبے والا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں اور کیا ہونا چاہیے، اور کیا اتنے زیادہ القابات جس کے لوگ مستحق نہیں ہوتے ہیں، ان اوصاف کے حامل نہیں ہوتے ہیں، لوگ یوں ہی دے دیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک لگتا ہے یا نہیں؟ امید ہے کہ آپ تشفی بخش طریقے پر ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ بے حد ممنون ہوں حضرت مولانا شاکر عمیر معروفی صاحب کا، ایک معروف شخصیت ہیں سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ آپ کے کافی سننے والے ہیں۔ تو میرے لیے تو ایک اعزاز کی بات ہے آپ کے ساتھ بیٹھنا۔ اور جہاں تک رہ گیا اس موضوع کا جو آپ نے کہا کہ القابات اور خطابات وغیرہ میں جو بے اعتدالی کہہ سکتے ہیں، عدم توازن کہہ سکتے ہیں، افراط و تفریط کہہ سکتے ہیں اس چیز کو، چونکہ یہ ایک مسلمانوں اور اس سلسلے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ قرن اول میں اس کی مثالیں، میرا جہاں تک مختصر مطالعہ ہے اس کی روشنی میں مجھے نہیں نظر آتا کہ صحابہ کرام کے ساتھ یا صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح القابات استعمال کرنا بہت مجھے نہیں اس طرح کی کوئی وہ یاد پڑتی۔ بہت حبیب یا اس طرح سے سیدی، حبیبی، مولائی، اس طرح کے الفاظ تو مجھے یاد پڑتے ہیں۔ آپ ظاہر ہے کہ یہ آپ کا فن ہے۔ اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو القابات کا مسئلہ ہے، یہ دراصل خطے کا اور ایک طرز حکومت کا، طرز زندگی کا مسئلہ ہے۔ خاص طور سے میں سمجھتا ہوں کہ جب مسلمان یا اسلام پہنچا وہاں، ایران پہنچا اور عجم میں، اور خاص طور سے ایران کے علاقے میں، خراسان، ایران، ان علاقوں میں جو پہنچا، تو ایران کی تہذیب میں پہلے ہی سے وہاں بادشاہت اور ملوکیت رچی بسی تھی، تو اس کا اثر میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیکھنے کو ملا ہے۔ بہت سی چیزوں میں علامہ اقبال کا خاص طور سے نام لیا جاتا ہے، بڑی ایک انہوں نے اس پہ کام کیا ہے اور ان کی تحریریں اس سلسلے میں معروف ہیں کہ جس میں انہوں نے اسلام پر ایرانی تہذیب کی اور ایرانی کلچر کا جو اثر ہے اس پر انہوں نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ تو یہ جو ایک خطے کے اعتبار سے اگر آپ تقسیم کریں تو ایران، اور ایران کے بعد جو ہمارا بر صغیر ہند و پاک ہے، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، تو تھوڑا کم، یا وہاں بھی رکھ سکتے ہیں، افغانستان بھی اور بنگلہ دیش، ان ممالک میں جہاں ایران کا اثر ہوا یا جو وہاں سے قوتیں آئیں وہ ایران کے راستے سے آئیں، در خیبر کے راستے سے آئیں، تو وہ جو اپنی ثقافتی اپنا مزاج تھا وہ مزاج لے کر کے یہاں آئے۔ ایک تو اس چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ بادشاہت جو ہوتی ہے یا ملوکیت جس کو کہہ لیں، وہ اس میں بہت، یعنی ان چیزوں کی بہت اس میں دخیل ہوتی ہیں یہ چیزیں، اس طرح کی چیزیں، چونکہ وہاں بادشاہ کو خوش کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کی مدح سرائی کرنا، قصیدہ خوانی کرنا، اور اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے، انعامات کے حصول کے لیے، عربوں میں بھی یہ چیز بعد کے ادوار میں دیکھنے میں آئی، اور بہت اس طرح کے قصائد کہے گئے جو حقیقت حال سے بالکل برخلاف تھے، جن کا وقوع پذیر ہونا ناممکن ہے۔ تو ایک تو وہ سلسلہ، دوسرا یہ خطے کا سلسلہ۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یعنی ایک ملوکیت اور پھر ایک تہذیب جب مل گئی ایران میں، تو ان چیزوں کو اور فروغ ملا، اور پھر اس طرح کی
ख़ास طور سے ادب میں اور شاعری میں کافی اس کا فروغ ہوا، مدحیہ قصائد لکھے گئے، اور ایک سلسلہ پھر غزل کا سلسلہ شروع ہوا، تو معشوق کی تعریف کا اور اپنے ممدوح کی تعریف کا، اس کے لیے القابات بیان کرنے کا سلسلہ وہاں سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جو کچھ میں اس سلسلے میں سوچ سکا ہوں۔ اب اس کے بعد جو ظاہر ہے کہ ایک چیز جو تربیت کا حصہ تھی، جو مزاج کا حصہ تھی، جو آپ کے ساخت کا حصہ بن چکی تھی، تو وہ چیز بعد میں ظاہر ہے کہ جب ملوکیت ختم ہو گئی، بادشاہت ختم ہو گئی، یہاں کے نوابین جو ہندوستان میں بالخصوص اگر پھر اس کو اور یعنی دائرے کو محدود کریں اور ہندوستان یا بر صغیر تک محدود رکھیں، تو جب یہاں بادشاہت ختم ہو گئی اور جو یہاں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، ریاستیں ختم ہو گئیں، تو جو وہ اس کے آداب تھے، جو اس کی بود و باش کا طریقہ تھا، جو انداز گفتگو تھا، جو طرز معاشرت تھی، وہ اس طرح تو ختم نہیں ہو پائی، چونکہ وہ ایک اس کا معاشرت کا حصہ بن چکی تھی، اور وہ یعنی معاشرے میں جو لوگ بڑے سمجھے جاتے تھے ان کے لیے آداب و القاب استعمال کیے جاتے تھے۔ بعد کے ادوار میں علماء کرام کو جو ظاہر ہے کہ ان کا حق تھا اور معاشرے میں ان کو عزت و پذیرائی ملی، اور اسی وجہ سے لوگ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی عقیدت و احترام کا اظہار کرنے کے لیے ان کے ساتھ القاب و آداب لگاتے تھے۔ اور اگر ہم اپنے بڑے اکابرین کو، علماء کو، اور جو مشائخ گزرے ہیں، جو اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کا جو مطالعہ کرتے ہیں، یا ان کی جو سیرت و سوانح ہمارے سامنے موجود ہے، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی وہ حق با حقدار رسانید کا معاملہ تھا، وہ اس کے اہل تھے۔ لیکن ہر چیز میں رفتہ رفتہ کچھ تسامح ہوتا ہے، کچھ تساہل ہوتا ہے، اور جو اس کا مبالغہ آرائی ہو جاتی ہے، تجاوزات اور بے اعتدالیاں ہو جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، بے اعتدالیوں کا سلسلہ بڑھتا رہا۔ ادھر ماضی قریب میں جہاں تک اپنی عمر اور مطالعے اور اس کے مشاہدے کا تعلق ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس میں حد سے زیادہ تجاوز دیکھنے کو مل رہا ہے، اور بڑے علماء، چھوٹے علماء، یا کوئی تمیز اور باقی نہیں رہ گیا، امتیاز باقی نہیں رہ گیا، اور ایسے ایسے القابات۔ اب مثال کے طور پر میں ایک بات کہوں، فقیہ العصر کا، محدث اعظم کا، محدث جلیل کا، اب جسے چاہا ہر شخص حدیث پڑھانے والا، اشتہار میں جو خاص طور سے جلسے وغیرہ کے اشتہارات ہاں ہوتے ہیں، اشتہار دیکھ کر کے تو بہت متاسف ہوتا ہوں، سوچتا ہوں کہ ہماری قوم کہاں جا رہی ہے۔ میں اسی سے یعنی ایک بات یاد آ گئی، آپ ذکر کروں، میں کسی شخصیت کا نام نہیں لوں گا چونکہ اس سے اشارہ ہوگا کہ کسی خاص فرقے یا اس کے کی طرف اشارہ ہے۔ تو پاکستان میں ایک شخصیت کے متعلق کوئی ان کا پروگرام تھا، جلسہ تھا، جو بھی تھا، تو اس میں جو اشتہار شائع ہوا تھا، وہ پورا جو بڑا سا اشتہار ہوتا ہے عام طور سے جلسوں کا جو اشتہار ہے، پورے اشتہار میں صرف ان کے القابات اور صفات تھیں، پورے اشتہار میں کوئی ایسی، درمیان میں ان کا فوٹو تھا، اور اس فوٹو کے علاوہ جتنی جگہ بچی ہوئی تھی سب القابات اور ان کی صفات کا بیان تھا۔ آخر ایسا ہے کون کی اس کی اتنے صفات ہے؟ یا تو وہ اس کا اہل نہیں ہے، زبردستی ان لوگوں نے، اب اہل ہو بھی تب بھی دیکھیے اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ یہ چیز میں جو میری سمجھ ہے کہ یہ چیز مزاج شریعت کے خلاف ہے، مذہب اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، تو بالکل صحیح سمجھ رہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ مجھے ایک حدیث بھی یاد آ رہی، میں انشاءاللہ آپ کی بات پوری ہوگی تو وہ آپ عرض کریں تو میں بات اگر گفتگو۔ دیکھیے اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثبوت ملتا ہے وہ اس طرح کا کہ کسی نے کسی کی تعریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کے انداز سے اس طرح کی بات کی، وہ الفاظ تو مجھے بعینی یاد نہیں ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم نے جو ہے اپنے بھائی کی گردن توڑ دی، اس طرح کے جملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ہو جاتا ہے، کہا گیا کہ سامنے اگر کسی کی تعریف ہو تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، مٹی ڈال دو، یہ ایک معروف حدیث ہے۔ تو یہ اس پہ جو ہے کافی بے اعتدالیاں ہوتی جا رہی ہیں، ہر کوئی جو بھی ہے وہ محدث عصر ہے، فقیہ ہے، فقیہ العصر ہے، یا محدث اعظم ہے، خطیب بے بدل ہے، خطیب خاتمۃ المحدثین، خاتمۃ المحدثین، زبدۃ المحدثین، مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اور
جو بات میں سمجھ رہا تھا تقریباً اسی نتیجے پر آپ بھی پہنچے ہیں. واقعی جو ہے اصلاح کی ضرورت ہے. یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ کسی کو ایک دم نہ دیا جائے تو کم سے کم اعتدال میں رہ کر. دیکھیے وہ اس میں جو ہم کہتے ہیں جب زبان کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں کہ کوئی لفظ جو ہوتا ہے اس کی ایک شدت ہوتی ہے، اس کی ڈینسٹی ہوتی ہے، یعنی اس کا ایک اثر ہوتا ہے یا اس کی ایک ثقالت ہوتی ہے، تو وہ وہیں لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس لفظ کا معیار بھی برقرار رہتا ہے اور لفظ کے معنی بھی. آپ ایک ظاہر ہے کہ ہم لوگ پڑھتے آئے ہیں مدھ بما یشبہ الزم یا اس طرح کے الفاظ ہیں. تو اب یہ ہے کہ ہم کسی کی تعریف ہی کرتے ہیں، مگر تعریف ایسی کرتے ہیں جیسے ہم آپ کسی عام آدمی کو کہیں کہ آپ تو ارسطو وقت ہیں. جی تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بات اس کا اہل نہیں ہے اور یہ اس کے لیے یعنی اس کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے، استہزاء کیا گیا ہے یا ایک طرح سے اس کی تنقیص کی جا رہی ہے. تو یہ الفاظ کے سلسلے میں بھی اس طرح سے جو چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی بہت بہتر وہ ہوگا اور اس کے برتنے میں احتیاط تو بہرحال کرنا چاہیے. ایک اور یاد آ رہا ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، کہیں پہ پڑھا تھا میں نے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کسی موقع سے انہوں نے کوئی مسئلہ حل کیا تھا اور کچھ لکھنا تھا یا کیا تھا، کچھ ایسا مسئلہ پیش آ گیا تھا کہ فریقین حضرت کی بات کو ماننے کے لیے بالکل تیار رہتے تھے. تو اب حضرت کچھ لکھوانا چاہ رہے تھے تو ان کے شاگرد رشید جو ہے علامہ یوسف بن نورید جی معروف شخصیت، انہوں نے جو ہے لکھنا شروع کیا تو حضرت کے نام میں غالباً ایسا لفظ لکھا تھا جس سے عالم متبحر کا معنی مفہوم ہوتا ہے. وہ لفظ تو مجھے یاد نہیں ہے چونکہ یہ اچانک ہماری ایک ملاقات ہوئی ہے، آپ سے ملاقات تو بس اچانک، لیکن اس لفظ سے جو ہے نا عالم متبحر کا معنی مفہوم ہو رہا تھا. حضرت ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں اسے کاٹو، صرف یہ لکھو محمد انور شاہ کشمیری، یا شاید مولانا لکھوایا تھا، مولانا محمد انور شاہ کشمیری. تو مولانا ہی تک انہوں نے محدود رکھا تھا، حالانکہ وہ کتنے بڑے عالم تھے تو دنیا جانتی ہے ان کو اور ان کی کتابیں بھی ہیں. اس کے علاوہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی جو ملفوظات میں آپ دیکھیں گے تو اس طرح کی باتیں مل جائیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ فقہ مالکی میں ایک کتاب ہے المدخل نام سے، جی وہ شاید امیر ابن الحاج یا کس کی ہے، کتاب حیدرآباد میں کتاب دیکھی میں نے. اس میں جو ہے فصل فی ذکر نعت کر کے ایسا کوئی باب ہے، باقاعدہ فصل ہے، اس کے اندر انہوں نے پوری ڈیٹیل دی ہے کہ یہ کہاں سے چلا ہے اور کیا ہونا چاہیے، کیا ہو رہا ہے. الغرض انہوں نے کہا، ان کا کہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ چیزیں بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہیں، رکنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ علامہ لکھنوی، فرنگی مالی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی فوائد بہیہ نام سے کتاب ہے، تو اس کے اندر بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہیں. ایک مرتبہ مقدمہ ابن خلدون کا مطالعہ کر رہا تھا تو یاد آ رہا ہے کہ اس میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں کہ منع کیا گیا ہے اس طرح کے القابات دینے، جو لگے کہ یہ مبالغہ آمیز ہے. اور اب تو ڈاکٹر صاحب یہ تو جو بات آپ نے کہی اور جو موضوع چھڑا وہ تو ہے ہی، کتابیں ایسی کتابیں جو اغلاط سے پر ہوتی ہیں اور اس میں تقریضات کن کی ہوتی ہیں، اکابر علماء کرام کی. ایک اہم موضوع کی طرف آپ نے اشارہ کیا. آپ مجھے بتائیے کہ یہ تشویشناک بات ہے کہ نہیں ہے؟ کس طرح ہمیں تو بہت زیادہ اس پر افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر علماء کرام وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کا نام لے کر کے یہ کیا سے کیا ہو رہا ہے. اب سامنے والا کم پڑھا لکھا آدمی ہے، جب وہ کہ حضرت اقدس مولانا و مفتی فلاں صاحب کی پسند فرمودہ یا تقریض وغیرہ، تو اب آدمی سوچے گا کہ جب اتنے بڑے مفتی صاحب، اتنے بڑے ادارے کے ذمہ دار صاحب نے اس کو دیکھا ہے، پسند فرمایا، تو اب آنکھ بند کر کے وہ اس کو بالکل صحیح سمجھتا ہے. مگر جب آپ کھولیے، بلکہ کھولیے کیا مت کھولیے، ٹائٹل ہی پہ کوئی نہ کوئی غلطی مل جاتی ہے. اندر غلطیوں سے ہٹ کر کے، غلطیوں سے علاوہ بھی جا رہے، اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں تو وہ نظر انداز بھی ہوتے ہیں، کتابت کی چیزوں کی، بہرحال تحقیق کی بھی کمیاں رہ جاتی ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تقریضات کا سلسلہ شروع ہوا ہوگا تو کیوں ہوا ہوگا؟ وہ ایک طرح سے سند کے طور پر، سند کے طور پر اعتبار عطا ہو جائے، یا یہ کہ تبرک کے طور پر بھی ہو سکتا ہے. تو ہم قدیم کتابوں میں تو ہمیں اس کا کوئی سلسلہ نہیں ملتا. مقدمۃ الکتاب دیکھنے کو ملتا ہے
اور مقدمہ بھی مصنف ہی لکھ دیتا تھا، جیسا کہ آپ مقدمہ ابن خلدون ہے بہت مشہور جو ہے وہ یہ مقدمے جو مشہور ہے، مسلم کا مقدمہ، اور بھی اس طرح سے ہمارے یہاں اردو زبان میں مقدمہ شعر و شاعری ہے. دراصل وہ جو کتاب مقدمہ شعر و شاعری وہ بھی دراصل مقدمہ ہی ہے. تو مصنف اپنی بات کو سمجھانے کے لیے، اپنے کتاب کے متن کو واضح کرنے کے لیے یا اس کی فہم کی تسہیل کے لیے مقدمہ لکھ دیتا تھا. مگر بعد میں اس کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ تقریضات کا ایک ایسا سیلاب شروع ہوا کہ اب آپ کتاب اگر 200 صفحے کی کتاب ہے تو پتہ چلا کہ 50 صفحے 60 صفحے 70 صفحے تقریضات ہی سے پر ہیں. اور آدمی تقریض ہی پڑھ کر کے متن جب کی نوبت ہی نہیں آتی، یا اگر متن آتی ہے اور کوئی واقعی سنجیدہ آدمی کتاب دیکھتا ہے تو وہ بہت وہاں رنگ اس کا پھیکا نظر آتا ہے. تو اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اعتبار کا معاملہ تھا، جو شخصیات کا معاملہ تھا، یہ کہوں گا کہ اس میں ان شخصیات کا بھی قصور نہیں ہے، چونکہ ان کے پاس لوگ بہت زیادہ رجوع کرتے ہیں، انکار ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، اپنے شاگردوں کو یا جن پر ان کو اعتماد ہوتا ہے ان کی طرف اس کو کام کو تفویض کر دیتے ہیں، اور پھر کبھی نظر ثانی ہوئی، کبھی مصروفیت کی وجہ سے نظر ثانی نہیں ہو سکی اور انتصاب کر دیا گیا. تو یہ چیزیں بھی دیکھنے میں آتی ہیں. اور کبھی کبھی صرف 2 سطر کسی نے لکھا اور اس کو تقریض کے طور پر شامل کر دیا گیا، پسند فرمودہ کے طور پر لکھ دیا گیا. تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب لوگوں کو یعنی متن پر اعتماد کم رہا. اور یہ سلسلہ ہوا کہ متن میں جب تک کسی کا یعنی کسی کی تقریض نہیں ہوگی، کسی کی خاص کا بیان اس سلسلے میں نہیں آئے گا تو یہ کتاب مقبول نہیں ہوگی، معتبر نہیں مانی جائے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ماضی میں تو ظاہر ہے کہ اس طرح کا رواج نہیں تھا. ہمارے حال کے زمانے میں بھی جو کتابیں اپنے متن کے اعتبار سے یا اپنے جو ٹیکسٹ کے اعتبار سے مضبوط ہیں، اپنی تحقیق کے اعتبار سے، اپنی تخریج کے اعتبار سے، اپنی معلومات کے اعتبار سے، وہ عوام الناس میں، علماء میں جو ان کے اس کتاب کا مقام ہے وہ پہنچتی ہیں، لوگ قبول کرتے ہیں. اچھا، ایک چیز اور میرے ذہن میں آئی کہ اعلیٰ نمونہ اس سلسلے میں ہمارے آپ کے استاد مولانا شیخ زین العابدین صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ تھے. میں تو ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا، کھاتا پیتا رہا، ان کی خدمت میں لگا رہتا تھا. جو کچھ ملا ہے تخصص فی الحدیث میں انہی کے پاس رہتے تھے. جی بالکل. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، آمین. اور ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے. آمین. اور ہم لوگوں کو ان کے اچھے کارناموں کو اجاگر کرنے اور ان کے نقش قدم پہ چلائے. خیر، تو ان کے یہاں دستور یہ تھا نا، معمول یہ تھا کہ کوئی بھی کتاب کتنا ہی بڑا عالم لے کر کے آتا، مسودہ لے کر کے آتا کہ ذرا حضرت نظر ثانی کر دیں اور تقریض لکھ دیں، تو کہتے کہ جب تک میں اس کو حرفاً پڑھ نہیں لوں گا تب تک تو تقریض لکھنے کا کوئی وہ نہیں. اور وہ پڑھتے تھے عموماً عصر سے لے کر کے ان مجلسوں میں شریک رہا، بعض اساتذہ طلبہ وغیرہ شامل رہتے تھے. تو اب اس میں بہت وقت لگتا. اب مصنف جو ہوتا وہ جلدی سے چھپوا دیتا. اب چھپنے کے بعد جو ہے ان کی جو تصحیحات ہوتی تھیں، اصلاحات ہوتی تھیں، وہ پہنچتی. اب وہ بیچارہ پریشان ہوتا کہ ارے مجھ کو پہلے دکھانا چاہیے تھا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو کہا جاتا ہے نظر ثانی. بالکل. اور یہ آدمی جو ہے تقریض لکھنے کا مستحق ہے، کما حق لکھ سکتا ہے کہ جو ہے واقعی. تو خیر جو ہے یہ سب بہت میں سمجھتا ہوں کہ جو نامناسب چیزیں رائج ہو گئیں اور چل رہی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ ایک طائرانہ نظر میں نے ڈالی. آپ نے طائرانہ لکھا ہے، کوئی وہ طائرانہ نہیں پڑھتا، وہ غائرانہ پڑھتا ہے. وہ پڑھتا ہے اوپر چونکہ لکھ ایسا دیا جاتا ہے اتنے جلے حروف سے قلم سے کہ بس وہ مت پوچھئے، وہی اصل ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ مصنف کا نام انتہائی باریک فونٹ میں ہوتا ہے، اور جو مقرض ہوتا ہے اس کا نام، یا جو پسند کیا ہوا ہوتا ہے پسند کرنے والا، اس کا نام موٹے جو ہے جلی حروف میں لکھا رہتا ہے. جیسے لگتا ہے کہ حضرت علامہ مولانا مفتی فلاں صاحب کی یہ کتاب ہے. آدمی جلدی سے اٹھاتا ہے لیکن وہ تو ان کی نہیں ہے. تو یہ سب چل رہا ہے. بے اعتدالیاں بہت ہیں. اس کو بے اعتدالی ہی کہا جائے گا، دونوں طرف سے ہو رہی ہیں. اب یہ ہے کہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے یا جو بھی ہے، بہرحال اصلاح کی ضرورت ہے. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ چونکہ بچپن سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ہماری بھی فطرت میں اس طرح کی باتیں داخل ہو گئی. ہم بھی بہت سی شخصیات کو کچھ ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں مبالغہ آمیز جو ہوتا ہے.
تو چونکہ یہ چلا آ رہا ہے اسی کو ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہو پاتا. آج اس ٹاپک کو جب آپ نے اٹھایا, ہم نے اٹھایا, سوچا ہے, تب ہمیں بھی احساس ہو رہا ہے کہ یار یہ چیز غلط ہو رہی ہے. اور تو میں ہمیں بھی ایک اس میں بہت وہ ایک کرنے کی ذہن ضرورت ایک بات میں عرض کروں ہے. جی کہ آپ تخصص فی الحدیث سے آپ کا تعلق ہے اسماء الرجال کے سلسلے میں. جی اگر یہ آپ تصور کیجئے کہ اس زمانے میں یہ بے اعتدالی ہوتی جی تو جو یعنی کسی شخصیت کے ثقہ ہونے کا جی اور اس کے حافظ ہونے کا یا اس کا حجت ہونے کی تو ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں رہ جاتی. جی ہمارے بالکل پاس کوئی دلیل ہی نہیں رہتی. ہر شخص ہر کے ہر ساتھ کوئی اس طرح ویسا ہی کے ہوتا. القابات جڑے ہاں, ہوتے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ امتیاز کیسے آپ کرتے ہیں کیسے کہ کرتے یہ ہیں کہ جو ہے یہ شخصیت سکہ ہے یا یہ کسی نہ کسی کے نزدیک وہ فقیہ ہوگا, ہوں وہ محدث ہوگا, وہ جلیل ہوگا, ہوں وہ بلیغ ہوگا, وہ فلاں ہوگا, وہ فلاں ہوگا. ایسا تو ہے نہیں ہوں کہ ہر کوئی اس پر تبصرہ ہی کر دے گا. تو اس طرح کی چیزیں. اب ایک اور بات اصل میں ہے, جیسے ہمارے یہاں وہ تعزیتی نشستیں ہوتی ہیں یا تعزیتی مضامین لکھے جاتے ہیں, اور تو اس میں بھی بے حد مبالغہ ہوتا ہے. اب مان لیجئے کہ آپ ایک تعزیتی کتاب شائع ہوئی یا کسی کی آپ بیتی یا سوانح لکھی گئی, تو اگر اسی طرح کی بے احتیاطی قائم رہی تو ہمارے ایک دو نسل کے بعد جو لوگ آئیں گے تو وہ اس کا حقیقی تقابل یا موازنہ کیسے کر سکیں گے؟ یہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور اسی سلسلے میں ایک بات میں عرض کروں کہ انگریزی میں خاص طور سے یا مغربی ممالک میں جیسا کہ میں نے پڑھا کہ وہاں جب کسی کے مرنے پہ تعزیت نامہ پیش کیا جاتا ہے, بیچوری جس کو کہتے ہیں, جب دی جاتی ہے تو وہ اس شخص کے متعلق سند کا درجہ رکھتی ہے. یعنی اس احتیاط اور تحقیق کے ساتھ اس کو لکھا جاتا ہے کہ اس کی شخصیت کا بالکل ہو بہو عکاسی ہو, نہ اس میں افراط ہو نہ تفریط ہو. گویا وہ ایک طریقے کا متن دے دیا جاتا ہے, ابھی اس کی شرح کرتے رہیں. بالکل. اچھا ایک چیز اور آ رہی, بات ہماری شاید لمبی ہو رہی ہے تو مختصراً ہی کہ ڈاکٹر صاحب مختصر الفاظ اور القاب میں جو حسن ہے وہ متول میں بالکل نہیں ہے. کثرت کسی چیز کی تو مطلوب نہیں ہے, شریعت میں بھی نہیں مطلوب ہے. قلت ہی ہو لیکن یہ ہے کہ مضبوط و قوت ہو اس میں تو ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور, ایک کتاب شاید استاذ العلماء حضرت مولانا امانت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورا معروف کے مولانا نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بھائی, ان کا انتقال ہو گیا تو ان پر ایک کتاب شائع ہوئی پورا معروف سے, اور ابھی جامعہ مظہر العلوم کے سابق شیخ الحدیث مولانا محمد ارشد صاحب معروفی دامت برکاتہم العالیہ اس کے مرتب ہیں. تو غالباً اس کتاب کا نام ہے استاذ العلماء حضرت مولانا امانت اللہ صاحب, ایسے کچھ کر کے نام ہے. تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسی کتاب میں دارالعلوم دیوبند کے کسی استاذ کا مضمون ہے یا کسی اور کتاب میں, تو اس میں اس دارالعلوم دیوبند کے استاذ کا تعارف کیسے کرایا گیا ہے. یہاں پر مثلا دارالعلوم دیوبند کے استاذ کا نام ہے اوپر, نیچے لکھ دیا گیا استاذ دارالعلوم دیوبند, اور کچھ نہیں لکھا گیا. مجھے جتنا پسند یہ لفظ آیا میں کیا بتاؤں کہ بھائی جب دارالعلوم دیوبند کا استاذ ہو گیا تو اس کا مطلب وہ اہل ہے, وہ اس لائق تھا کہ وہ دارالعلوم دیوبند میں جائے, بس کافی ہے. کیا ضرورت ہے علامہ فہامہ محدث زماں مقرر شعلہ بیاں فلاں اور ڈیکا, اس میں وہ بات نہیں ہے جو جامعیت, جو معنویت, جو گہرائی اس میں ہے. اور یہ کم جو ہے الفاظ میں پوری بات آ گئی ہے. تو اس طرح جیسے مثال کے طور پر کسی کے اوپر حدیث کا غلبہ ہو تو اس کو مثلا آپ کہہ دیں کہ محدث دارالعلوم دیوبند, کسی کے اوپر فقہ کا غلبہ ہو تو فقیہ دارالعلوم دیوبند, یا اس طرح کا کوئی لفظ کہہ دیا جائے. کوئی وہاں تک تو بالکل میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, جیسے ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے استاد حدیث, استاد فقہ, استاد ادب, استاد تفسیر, یہ ٹھیک ہے. یہ اس کا یہ ہے کہ چونکہ اس کی وابستگی ہے تو, اور اگر مسلسل وابستگی ہے تو, ورنہ اس میں بھی ہوتا ہے کہ آپ نے 1 سال حدیث پڑھائی اور پھر مستقل ہمیشہ کے لیے استاد حدیث ہو گئے. خیر بات تو واقعی بہت طویل اور لمبی ہو گئی, لیکن اور یہ صرف ایک گفتگو ہے اور کسی کے اوپر نہ کوئی طنز ہے, نہ کوئی تعریض ہے, نہ تنقیص ہے. اور میں اپنے تعلق سے کہتا ہوں کہ یہ اصلاح کی کوشش بھی نہیں ہے, اپنی معروضات ہیں, اپنی ایک جو خیال ہے, میرے احساسات اور اپنے احساسات اور جذبات ہیں. باقی یہ ہے کہ کوئی طنز اور تعریض اس کو نہ سمجھے, اور ہم لوگ کیا اصلاح کریں گے. ظاہر ہے کہ مسئلے کے لیے مصلح ہونا ضروری ہے, تو ہم لوگ تو ابھی تو خود قابل اصلاح ہیں, بہت قابل اصلاح. خیر یہ جو ڈسکس ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہتوں کے لیے جو ہے یہ مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ, امید اسی امید کے ساتھ, اور ہم بھی اسی ارادے سے اٹھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم لوگ بھی کوشش کریں گے کہ بے اعتدالی نہ ہونے پائے,
اور لوگوں سے یہ گزارش بھی کریں گے کہ اس کو ذرا سوچا جائے کہ کیا ہم لوگ جو کر رہے ہیں واقعی صحیح کر رہے ہیں یا ہم لوگ خود ہی اس میں آپ بھی وہ کر اپنی رہے ہیں۔ رائے کا اظہار کیجئے، کمنٹ تو میں اپنی ہاں بالکل اپنی بالکل کر سکتے رائے کا ہیں ظاہر آپ کیجئے، کوئی اس مشورہ دے سلسلے میں۔ سکتے ہوں جی جی، ہمارے لیے کوئی اور اصلاحی بہت ممکن پیغام ہے ہو کہ ہم تو لوگوں بھی کے دیں۔ الفاظ کہیں سخت ہو گئے ہوں، کہیں کچھ جی اونچ بالکل نیچ ہو گئے ہوں، بالکل تو ہم لوگ بالکل تو طالب علم ہیں، سمجھتا ہوں کہ ہم آپس اپنے میں ہی ایک سے کہہ دوسرے رہے سے ہیں، ایک دوسرے سے رشتے مذاکرہ ہے، جی جی یہ محادثہ ہے، جی مذاکرہ ہے، جی۔ یہ تو نہیں خیر ہے۔ چلیے، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ پھر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے، میں وقت لوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔